بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اردو بے میں اپنے مضمون نمبر 8 ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی فنی تعلیم کا مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں جو موجود مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی بتائے جائیں گے۔ مطالعے سے پہلے اس کے مفہوم پہ غور کر لیتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے مراد کیا ہے۔ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی فنی تعلیم ایسی تعلیم ہے جو چند کتابی معلومات کے ساتھ ساتھ مخصوص عملی، پیشہ ورانہ اور دستکاری کی مہارتیں سکھاتی ہے، اور اس تعلیم کا بنیادی مقصد وہ افراد کو براہ راست روزگار فراہم کرنا اور صنعتوں کی ضروریات کے مطابق تیار کرنا ہے۔ آئیے باقاعدہ مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ علم نور ہے، اور علم کے ذریعے انسان اپنے حال یعنی موجودہ دور اور مستقبل یعنی آنے والا دور اس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ وہ علم ہی تو ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری یعنی فضیلت دلائی۔ علم وہ طاقت ہے جو انسان کو کندن بنا دیتا ہے، خالص سونا بنا دیتا ہے، یعنی کہ پھر انسان جس طرح چاہے اس کو اپنے آپ کو حالات کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے۔ تو خالص ہونے کی بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کو جس چاہے شکل میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں، ڈھال سکتے ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی نازل ہونے والی وحی کا تعلق بھی علم ہی سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تمہارا رب بہت کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورۃ العلق کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل دستور زندگی ہے، اصول زندگی ہے۔ جہاں اسلام میں دینی تعلیم پر زور دیا گیا ہے، وہاں دنیاوی علم کو یعنی دنیا میں حاصل کردہ علم کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ دراصل فنی تعلیم کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو ایسا علم مہیا کرنا ہے، فراہم کرنا ہے جس سے وہ نہ صرف برسر روزگار شہری بن جائیں یعنی ملازمت پیشہ ان کو نوکریاں مل جائیں، بلکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی خاص کردار ادا کریں۔ موجودہ دور، موجودہ زمانہ، عصر حاضر وہ ترقی کا دور ہے، اور اس دور کی زمانے کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت فنی مہارت اور صنعتی و پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ جن ممالک کے عوام نے فنی مہارت یعنی کوئی ہنرمندی حاصل کی، وہ سب سے پہلے ترقی یافتہ ہوئے، یعنی انہوں نے سب سے پہلے ترقی حاصل کی، اور جنہوں نے جتنی دیر بعد اس کی طرف توجہ دی، انہوں نے اتنی ہی تاخیر سے، اتنی ہی دیر سے کامیابی حاصل کی۔ جن ممالک میں فنی ماہرین کی تعداد زیادہ ہوگی تو وہ تیزی سے ترقی کریں گے۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف جہاں فنی ماہرین کی کمی ہوگی، وہ ترقی کے لیے دوسروں کے محتاج رہیں گے، دوسروں کے ضرورت مند رہیں گے، اور ترقی کے دور میں بھی پیچھے رہ جائیں گے، انہیں ترقی جلدی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ عام تعلیم کا تعلق زیادہ تر زبان، ادب، تاریخ اور فلسفے سے ہوتا ہے، یہ جو عام اسکولوں میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے، یہاں پر اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جبکہ فنی تعلیم جو کسی ہنر کی تعلیم ہے، وہ زیادہ تر ٹیکنالوجی اور مشینوں کے بارے میں ہوتی ہے، صنعت و حرفت کے بارے میں ہوتی ہے۔ مقابلے کے اس دور میں، اس زمانے میں جب ہر انسان دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے عام تعلیم افسوسناک حد تک ناکافی ہے، یعنی کہ کم ہے۔ اگر وہ عام طور پر تعلیم حاصل کرے، سادہ BA MA کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ تعلیم ناکافی ہے جب تک اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہوگا۔ در حقیقت ہمارے ملک میں عمومی تعلیم یعنی عام تعلیم کے حامل لوگ، عام تعلیم رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ تمام مختلف محکمے، ادارے جہاں وہ کام کر سکتے ہیں حقیقتاً بھرے پڑے ہیں، یعنی کہ وہاں پر مزید کسی ملازم کے جگہ نہیں ہے، وہاں پر مزید کوئی ایسا شخص نہیں چاہیے جو ان مخصوص اداروں میں کام کر سکے۔ لہٰذا بے روزگاری یعنی ملازمت کا نہ ہونا، اس کا مسئلہ ہر روز بڑھ رہا ہے، اس میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس مسئلے میں بے روزگاری کے، جس کی بدولت، جس کی وجہ سے بے چینی اور بے اطمینانی قدم جما رہی ہے، یعنی کہ معاشرے میں بے سکونی پھیل رہی ہے، بے اطمینانی پھیل رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنے گزشتہ دور کو دیکھیں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں، تاریخ پر غور کریں، تو معلوم ہوگا کہ جب تک مسلمانوں نے دنیا میں علم و حکمت کا دامن تھامے رکھا، علم و حکمت حاصل کرتے رہے، علم و حکمت سے کام لیا، اس وقت تک عروج ان کا مقدر یعنی بلندی ان کا نصیب رہی، اور ترقی ان کے گھر کی لونڈی تھی، یعنی کہ ترقی حاصل کرنے میں انہیں کوئی مشکل درپیش نہ تھی۔ تحقیق اور جستجو، تلاش، چیزوں کی کھوج کرنا جب تک مسلمانوں کا پیشہ رہی، ان کا طرز عمل رہی، تو دنیا میں مسلم قوم حکومت کرتی رہی۔ صنعت و حرفت اور
وہ دوسرے علوم و فنون جو قوم کے عروج و زوال کے فیصلے کرتے ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ قوم ترقی حاصل کرے گی یا یہ خاک ہو جائے گی، زمانے سے مٹ جائے گی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ علوم و فنون کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، مسلمانوں کے اختیار میں تھے، تو مسلمان ناقابل شکست اور طاقتور قوم تھے، یعنی کوئی غیر قوم جو ہے، کوئی اجنبی قوم جو ان کو شکست نہ دے پائی تھی علم و فن میں۔ مسلمانوں نے کم و بیش ایک دہائی تک سلطنت علم و حکمت اور تحقیق پر حکمرانی کی۔ ان صدیوں میں، ان کئی سو سالوں میں اسلامی دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم و فنون کے ہر شعبے میں نابغائے روزگار، یعنی کہ انتہائی ذہین و فتین شخصیات جو ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ بغداد، کوفہ، قرطبہ، بصرہ، قاہرہ، سمرقند، بخارا کے ساتھ ساتھ کئی شہر مرجع علوم و فنون رہے، یعنی کہ علم و فن کا مرکز رہے۔ لوگ پلٹ پلٹ کر ان ممالک کی طرف، ان علاقوں کی طرف علم و فن حاصل کرنے کے لیے آتے رہے، اور اسلام کی عظمت کا، اسلام کی برتری کا، بڑائی کا ڈنکا بجتا رہا، یعنی ہر طرف اسلام کی بڑائی اور عظمت کا اور اسلام کے علم و فن سے محبت کا جو ہے وہ چرچا اور شہرت رہی۔ مسلمان اپنے علم و ہنر کی وجہ سے ہمیشہ نامور اور معروف رہے، ہمیشہ مشہور رہے، جانے پہچانے رہے۔ مسلمانوں کی علم و ہنر، ان کی تحقیق اور علم کی لگن اور شوق کی وجہ سے مسلمانوں کے شہر دنیا کے مہذب اور ترقی یافتہ شہر تھے۔ لازم ہے کہ ہو علم کے دامن میں عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہیں رکھتے ہیں پھل بھی۔ مطلب یہاں پہ اس شعر کا یہ ہے کہ جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو لازمی طور پر اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہرے بھرے شجر ہوتے ہیں، جو ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پھل بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پہ آپ عمل بھی کریں۔ در حقیقت پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے تقریباً 55% لوگ اسی شعبے سے وابستہ ہیں، جڑے ہیں، یعنی کہ 55% آبادی جو ہے پاکستان کی عوام کی وہ زراعت کی، کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلک ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ہاں زراعت میں قدیم یعنی دقیانوسی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک کوئی ملک اس وقت ترقی کر سکتا ہے، اس وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب اس کے پاس زرعی اور صنعتی شعبوں کے لیے فنی ماہرین اور فنی افرادی قوت کی کمی نہ ہو، یعنی ایسے افراد کم نہ ہوں جو کسی نہ کسی ہنر میں ماہر ہوں، وہ نئے نئے طریقوں سے آگاہ ہوں، واقف ہوں، اور ان میں سائنسی انداز فکر آئے دن ضروریات زمانہ کے مطابق جدت اور نیاپن پیدا کرتا رہے۔ جدت اور نیاپن ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ قسم قسم کی کھادوں کے استعمال، یعنی طرح طرح کی کھادوں کے استعمال سے زراعت کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے کے قابل ہوں۔ زراعت جو کسی بھی ملک کی معیشت، مالی حیثیت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے بھی فنی مہارت اور فنی تعلیم لازمی ہے، ضروری ہے، اہم ہے۔ اگر صنعت و حرفت کی بات کی جائے تو ایک معمولی عام سی سوئی سے لے کر بڑے سے بڑے جہاز تک کو تیار کرنے کے لیے فنی ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی صنعت فنی مہارت کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صنعت کو ترقی دے۔ صنعتی ترقی سے مراد معیشت کی مضبوطی ہے، مالی معاملات کی مضبوطی ہے۔ جتنی بھی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے فنی ماہرین کی بدولت ہی صنعت و حرفت کے میدان میں کامیابی حاصل کی۔ اس لیے فنی تعلیم مادی خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آج کا دور مشینی دور ہے۔ ایک ہنرمند آدمی کی ضرورت عام تعلیم یافتہ افراد کی نسبت عام تعلیم یافتہ افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہنرمند افراد کی بدولت ہی ترقی کے امکانات بڑھتے ہیں اور نت نئی ایجادات و تنصیبات ہوتی ہیں۔ ہنرمندی ہماری آج کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے، اور اس کے بغیر ہم غیروں کے، اجنبیوں کے، دوسرے غیر ممالک کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں۔ دراصل ہمارے ملک میں غربت فنی تعلیم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بھی ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں غربت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہنرمندی حاصل نہیں کرتے، کسی قسم کا ہنر نہیں سیکھتے، صرف عام جو رسمی تعلیم ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا ملک خام مادی وسائل سے مالا مال ہے، اور ہم ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہم تکنیکی علم سے لیس نہیں ہیں، ہمارے پاس تکنیکی علم نہیں ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، فنی تعلیم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو جیسے لیدر، چمڑے کی بات ہی ہم کریں کہ ہمارے پاس چمڑا یہاں وافر مقدار میں ہوتا ہے بقرعید کے دنوں میں، بڑی عید کے دنوں میں، لیکن اس چمڑے کو ریفائن کرنے کے لیے، اچھی شکل دینے کے لیے جو ہے ہمیں اسے باہر کے ممالک میں جو ہے وہ درآمد کرنا پڑتا ہے، اور پھر مہنگے داموں ہم اسی چمڑے کو جو ہم نے بھیجا ہوتا ہے خام مال کی شکل میں، اس کو اچھی شکل میں جب ہم واپس لیتے ہیں تو اس پر دگنا زر مبادلہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے ملک میں درآمد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے معاملات جو ہیں وہ روز بروز جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو رہے ہیں، پستی اور زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔
وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ بحر و بر یعنی سمندر، پانی اور خشکی کے جو معاملات ہیں وہ سیکھو۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یہاں نظام تعلیم ایسا رائج ہونا چاہیے، ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے، لاگو ہونا چاہیے جو اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہو اور ایک منصفانہ، ایک انصاف پسند معاشرے اور بے مثال فلاحی مملکت کی تشکیل کا سبب ہو، باعث ہو۔ یعنی کہ ایسا نظام تعلیم رائج ہو یہاں پر جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں اسلامی نظریہ حیات جو ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکیں۔ سماجی ارتقاء، سماجی ترقی کا ایک مسلمہ، ایک تسلیم کیا گیا، مانا گیا اصول یہ ہے کہ جو قوم نہ اپنی حالت کو سمجھتی ہے اور نہ ماحول کے تقاضوں کو سمجھتی ہے، نہ ماحول کی زمانے کی ضروریات کو سمجھتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے، اس کی داستان بھی داستانوں میں نہیں رہتی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کم حیثیت اور کمزور قومیں سے فن اور محنت کے بلبوتے پر، فن اور محنت کی طاقت سے، اس کی بنیاد پر ترقی یافتہ اقوام بن گئیں۔ آج جاپان جیسا چھوٹا ملک انہی کے سہارے ایشیا کا ٹائیگر بن گیا ہے۔ چین کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس ملک کو قیام پاکستان کے بعد آزادی نصیب ہوئی، لیکن آج یہ ایک عالمی قوت ہے۔ ایک اور عنصر، ایک اور جزو جو ہے جس نے حالیہ سالوں میں، موجودہ دور میں، یہ جو حالیہ زمانہ ہے اس میں تکنیکی تعلیم کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا، زیادہ نمایاں کیا ہے، وہ بیرونی ممالک کی جانب سے پاکستان میں فنی عملے کے لیے بڑھتی ہوئی طلب اور مانگ ہے۔ ہمارے ملک میں ذہانت کی کمی نہیں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قومی اخبارات بیرون ملک روزگار کے اشتہارات سے نہ بھرے ہوئے ہوں، یعنی کہ اخبارات میں جو ہے بیرون ملک ملازمت کے جو مواقع ہیں وہ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کام اور ان کے فوائد جو ہیں وہ بہت پرکشش ہیں، اور ان کو نظر آتا ہے کہ ہمیں وہاں بیرون ملک کام کریں گے تو ہمیں کس قدر جو ہے وہ وہاں پر سہولیات مہیا ہوں گی۔ اسی لیے جو ہے فنی تعلیم میں مہارت حاصل رکھنے والے نوجوان اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اور ان کے لیے درخواست دے دیتے ہیں، یعنی بیرون ملک ملازمت کے لیے درخواستیں دے دیتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ہزاروں فنی مہارت رکھنے والے لوگ سول انجینئر، کنکریٹ ٹیکنالوجسٹ، سائنسی اسسٹنٹ، ویلڈرز، میئر اور معمار یعنی عمارتیں تعمیر کرنے والے لوگوں کے طور پر کام کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں۔ طاقت وہ ہے با اثر جو سلطانی ہے، اس جا ہے چمک جہاں زر افشانی ہے۔ تعلیم وہ خوب ہے جو سکھائے ہنر، اچھی ہے وہ تربیت جو روحانی ہے۔ زر افشانی کا مطلب سونا برسنا، جہاں پر زیادہ آپ کو ترقی کے مواقع مل رہے ہوں۔ در حقیقت گورنمنٹ یعنی حکومت کو فنی تعلیم کی حوصلہ افزائی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن آج کی سب سے بڑی قباحت برائی ہے کہ ہم نے ابھی تک فنی تعلیم کا درست ادراک نہیں کیا، درست سمجھ اور شعور حاصل نہیں کیا، اور نہ ہی اس سلسلے میں پیش رفت یعنی آگے بڑھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ حالانکہ اس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں عام تعلیمی اداروں کی جگہ فنی تعلیم کے اداروں کی بہتات کثرت کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم ہوش مندی اور دور اندیشی سے اس طرف اپنی توجہ مرکوز کریں گے، یعنی سمجھ سے کام لیں گے اور مستقبل پر نظر رکھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دراصل اس وقت ہمارے ملک میں جو چند ادارے فنی تعلیم کی تربیت دے رہے ہیں ان کی حالت بہت ناگفتہ ہے، ناقابل بیان ہے، خراب ہے۔ پہلے تو طلباء کا رجحان اور جھکاؤ ہی بہت کم ہے، اور ہم نے کبھی ان میں اس کی فائدے اور اہمیت پیدا کرنے کی قومی یا نجی ذاتی سطح پر کوشش ہی نہیں کی۔ یعنی نہ حکومت نے کوئی ایسے اقدامات کیے کہ لوگوں میں فنی تعلیم کا شعور اجاگر ہو، اور نہ ہی گھریلو سطح پر جو ہے طلباء کو اس طرح راغب کیا گیا، بلکہ ہی ان اداروں کی ورکشاپوں یا تجربہ گاہوں کو جدید نئے آلات ہنرمندی سے آراستہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، یعنی کہ جو ادارے پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی جدید آلات فراہم نہیں کیے گئے، جبکہ دوسری جانب تعلیم و تربیت کے اخراجات اس قدر بڑھا چڑھا کر مقرر کر رکھے ہیں کہ ایک عام اور اوسط درمیانی درجے کا طالب علم یا خواہش مند انسان اس طرف رجوع ہی نہ کر سکے، اس طرف آ ہی نہ سکے۔ یہ تعلیم کے اخراجات جو ہیں فنی تعلیم کے اس قدر بڑھا چڑھا کر مقرر کر دیے ہیں کہ عام انسان جو ہے، جو متوسط طبقے کا انسان ہے، بچہ ہے، وہ اس تعلیم کی طرف آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے پاس اس کے مالی وسائل اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی قسم کی فنی تعلیم حاصل کر سکے۔ آج کے دور میں ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح درستی کرنی چاہیے، اور اس بات کا ادراک، شعور نجی، ذاتی اور سرکاری سطح پر کریں۔
زیادہ سے زیادہ فنی تعلیم کے ادارے اور فنی تربیت گاہیں ہر شعبے کے لیے، ہر محکمے کے لیے قائم کریں، جن میں فنی تربیت و تعلیم کی تمام آسائشیں اور سہولیات ہونی چاہیے۔ ان اخراجات کو قومی سطح پر برداشت کرتے ہوئے انتہائی کم آمدنی والوں کو اس طرف راغب کریں، مائل کریں، ان کی توجہ اس طرف مرکوز کروائیں تاکہ وہ ذوق و شوق سے فنی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ملک کی فنی افرادی قوت میں نہ صرف اضافے کا باعث بنے بلکہ اپنی ذہانت اور محنت کی بدولت ملک کو بام عروج پر یعنی شہرت کی بلندیوں پر، ترقی کی بلندیوں پر لے جائیں۔ لہٰذا ان اداروں میں فنی تربیت دہندگان یعنی کہ فنی تربیت دینے والوں کی کثرت زیادتی اور ماہر افراد کو مقرر کیا جائے اور ان کی ورکشاپوں اور تجربہ گاہوں کو جدید آلات سے آراستہ کریں تاکہ وہ جدید نئی ٹیکنالوجی سے بخوبی اچھی طرح آگاہ ہو کر اس میں اعلیٰ مہارت حاصل کر سکیں، تاکہ ملک میں پھیلے ہوئے بے روزگاری کے سیلاب پر قابو پایا جا سکے اور ملک خوشحالی اور خود کفالت کی منزل پا سکے۔ بصورت دیگر ہماری ترقی و خوشحالی ناممکن ہے۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، یعنی کہ وہ قوم جو ہے مستقبل کی خوشیاں نہیں سمیٹ سکتی جب تک اس قوم کی تقدیر میں حال کو تبدیل کرنے کا رجحان اور جھکاؤ موجود نہ ہو، یعنی کہ جو قوم اپنی موجودہ حالت کو نہیں بدلتی، مستقبل میں اس کی حالت کے تبدیل ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون نمبر 8 ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں اور اس کو مضمون کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ان الفاظ کے معنی کو بھی آپ مضمون میں لکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مضمون میں جو آپ کچھ آیات مزید بھی اپنی طرف سے شامل کر سکتے ہیں جو اس مضمون کے متعلق ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی تجربات یا کوئی نہ کوئی مثالیں اس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ مضمون کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔